سورہ الفرقان کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اپنے رب کو نہ بھی پکارو، فقد کذبتم، تم پہلے ہی جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، ان قریب اس کی پاداش میں تجھے زبردست سزا تمہیں ملے گی جو ہر حال میں تمہارے ساتھ چمٹنے والی ہے۔ اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم نہ بھی پکارو اس کو، یقیناً تم پہلے جھٹلا چکے ہو اور ان قریب اس کی پاداش میں تمہیں زبردست سزا ملنے والی ہے جو جس سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ سورہ الفرقان مکی صورت ہے۔ اس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کا کرم اور فضل بھی ہے جس نے مکمل صورت پڑھنے تک ہمیں مہلت دی، توفیق دی۔ اس صورت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بہت مفصل مدلل جملے اتارے اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت انوکھے انداز سے کہ وہ اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے، اس کی قدرت کس قدر لوگ دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اینڈ پہ کہا کہ سارے مشرک بھی نہیں، یہ نہیں کہ ساری دنیا ایسی ہے، وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے بھی ہیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہیں جو عقیدہ توحید کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اپنے عقیدے میں انہوں نے اس کو بنیادی عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ان کی پھر صفات بیان کی، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون؟ یہ سب پڑھنے کے بعد اینڈ پہ پھر کلام کا رخ کافروں کی طرف ہو گیا، مکے کے مشرکوں کی طرف، جو آخری آیت پڑھ رہے ہیں نا، عباد الرحمن کا تذکرہ، ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ، پھر ان کے نیک انجام اور اچھی جزا کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دو، مکے کے مشرکوں سے، کہ اگر تم نہ بھی اللہ کو پکارو، کیا اللہ کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ مالک کا شان، مقام، عزت اور روب اور قدرت تو اتنی لا محدود اور عالی شان ہے کہ ساری کائنات اللہ کی تعریف کرنا چھوڑ بھی دے، اللہ کی شان میں پھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے سرسی سے پہلے دیکھ لیں، قل یہ پہلے شاید گزر چکا ہے، کوئی ہے کسی کے علم میں کون سا؟ کیا کہہ دیجیے۔ تو یہ قال یقول سے فعل امر ہے، امر
امر حکم حکمیہ تو ہماری زبان میں ہے نا، جو آرڈر کیا جاتا ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے. اور ماں جو ہے نا، ماں آگے یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. ماں کے دو معنی میں نے بتائے تھے، ایک کیا اور ایک نہیں. ایک نفی کے لیے آتا ہے اور ایک استفہام کے لیے آتا ہے. استفہام سوالیہ، کوشچن کے لیے. دونوں معنی مفسر نے کہا اس میں ہو سکتے ہیں. ادھر وہ ایسے کہ اللہ کو کیا پرواہ ہے تمہاری، کیا. دوسرا معنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری، معنی آگے وہی ہوگا. تو ماں کا معنی دونوں ہو سکتا ہے، استفہام کے لیے بھی اور نفی کے لیے بھی. یا باؤ، یہ لفظ الاب امام راغب نے لکھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ثقل، وزنی، بوجھ. ماں یا باؤ کوئی بوجھ نہیں، یا باؤ بوجھ، ماں یا باؤ کوئی بوجھ نہیں. مانا کہ یعنی کوئی پار نہیں سانو انہاں دا، کوئی پرواہ نہیں ہمیں ان کی. تو اللہ یہ فرماتے ہیں ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. یہ نہ بھی پکارے، ان کے پکارنے سے میری شان میں کوئی اور اضافہ ہو جائے گا، کوئی ہمیں ان کی پرواہ نہیں. بیکم، یہ مخاطب جمع کی ضمیر ہے. ربی، رب سے یہ یائے نسبت لگا گی، میرا رب. لولا، یہ لو کاش کا جملہ ہے اور لا نفی کا ہے کہ نہ بھی تم پکارو. دعاؤکم، تم پکارو. دعا اور ندا کا معنی ایک ہی ہے، پکارنا. مگر ندا کے لیے، ندا کا لفظ معروف ہے پکار، اس کے لیے عربی میں ندا کا لفظ ہے. جیسے اندادن، اس کے لیے یعنی کسی کو ندا کے ساتھ پکارنا ہو تو شروع میں یا ضرور آتی ہے، لیکن دعا کے لیے اگر ساتھ ہو تو یا آنا ضروری نہیں. دعاؤکم، اگر تم نہ بھی اللہ کو پکارو، اللہ سے نہ بھی مانگو، اللہ کو نہ بھی تم اللہ کی بارگاہ میں التجائیں رکھو. فقط، قد، یہ جملے کو پکا کرنے کے لیے، جملے کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے، تحقیق کے معنی. کذبتم، کذبا یکذب، تکذیب. تکذیب کا معنی آپ سمجھ آ گیا، تکذیب کیا ہوتا ہے؟ انکار. اب کذبا یہ واحد کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اور ماضی فعل کون سا ہوتا ہے؟ جو گزرا ہوا. اللہ کہتے ہیں تم جھٹلا تو چکے ہو، انکار تو کر چکے ہو، اب تمہیں سزائی ملنی چاہیے. تم اللہ کو نہیں بھی پکارتے، اللہ کو جھٹلا چکے ہو. اللہ کی شان میں، قدرت میں، طاقت میں کوئی فرق نہیں. فسوفا، فا پیچھے بھی ہے ادھر بھی ہے. فا کا معنی ہوتا ہے پس. سوفا آتا ہے سین اور سوفا، اکیلا سین. سیقرؤ آ سکتا ہے، سیقرؤ، سیقولو، سیقولو تو ہے نا، ان قریب کے معنی میں. سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف کہیں گے. سین اور سوفا کا جو لفظ ہے یہ ان قریب کے لیے آتا ہے عربی میں. فسوفا یکونو، کانا یکونو، کانا ماضی کا فعل ہے، یکونو فعل مضارع ہے. مضارع سے مراد عربی کا یہ قانون ہے، عام زبانوں میں ہوتا ہے ایک فیوچر اور ایک جو گزرنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جو حال کو پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل دونوں کو جمع کر کے بنتا ہے مضارع. یعنی اس کے اندر جیسے نعبدو، یہ وہی صیغہ ہے. ہم عبادت، اس کا لوگ کیا معنی کرتے ہیں؟ ایاک نعبد کا معنی کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ گرامر ہے بالکل ٹھیک معنی. یعنی اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں. جو مضارع کا میں بول رہا ہوں یہ عربی قانون ہے.
دونوں زبانیں بولیں گے، کرتے بھی ہیں رہیں گے۔ اور سوف یکون لزاما، ان قریب ہو جائے گا۔ تو اس میں دو طرح ہوا، وہ عذاب آ جائے گا، عذاب موقع پر بھی آ گیا اور قیامت والے دن ہی ملے گا۔ موقع پر کیا آیا؟ چند سالوں بعد بدر میں ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، یہی مفسرین نے لکھا۔ لزاما میں نہ چمٹ جانا، کسی چیز کو پکڑ لینا، تو یہ اس کا ایک میں نے معنی کر دیا۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر جو انکار کر رہے ہیں، اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نہیں مانتے تو آپ اندر ہی اندر پریشان نہ ہوں کہ یہ کیوں نبی پاک کو ہوتی تھی رنجش۔ اللہ جانتا ہے یہ ہمیں کبھی ہے رنجش کہ فلانا بندہ مشرک ہے، فلانا بندہ کیوں نہیں دین پر آتا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے اپنے دنیاوی معاملات کی، رشتہ داری کے معاملات کی۔ آقا علیہ السلام کو ہمہ وقت پریشانی رہتی کہ ابو جہل کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، جبکہ اس کے سامنے حق آ چکا ہے۔ امیہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، جبکہ یعرفونہ کما تعرفون ابناءکم، یہ نبی پاک کو ایسے پہچان چکے ہیں کہ نبی پاک سچے نبی ہیں جیسے ان کو اپنی اولاد کی پہچان ہے۔ باپ اپنی اولاد کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایسے ہی مکے والے نبی پاک کو مان چکے تھے کہ آپ ہر وقت ہر معاملے میں سچ بولتے ہیں، نبوت کے معاملے میں بھی سچے ہیں۔ اپنی سرداری چدراہٹ ڈیرے داری کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، نبی پاک کو یہ پریشانی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ نہیں مانتے تو تیرے رب کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ صرف نبی پاک کے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ارشاد وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ وہی تو وہ نبی پاک فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو سارے انسان، سارے جنات جو پہلے گزر چکے، وہ جو اب ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر سارے نیک ہو جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، سارے نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ہو بھی جائیں، اللہ 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 ہر وقت کرتے رہیں، تمہارے سب کے اللہ اللہ کرنے سے میری شان میں اور اضافہ نہیں ہونا، پہلے ہی میری شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اچھا، اگر ساری دنیا، جن انسان پہلے بعد والے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سارے مل کر بالفرض برے بن جائیں اور اللہ کو چھوڑ دیں، تمہارے برے بننے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں آنی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے موجودہ والے، تمہارے انسان، تمہارے جن اکٹھے ہو کر ایک چٹیل میدان میں آ جائیں اور آ کر وہاں اللہ سے مانگیں، اللہ مجھے رزق چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے تندرستی چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے فلاں چاہیے۔ اللہ ہر بندے کو ہر بندے کی ڈیزائر اور مطالبے کے مطابق دیتے جائیں، سب کو دے دیں، سارے منہ مانگی چیزیں لے کر لوٹ جائیں، اللہ کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اتنا بڑا شہنشاہ ہے، تم اس کو نہیں پکارتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم اپنے عمل درست کرو۔ تو یہ آقا فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی، اگر میرے رب کو تم نہیں بھی پکارتے، کوئی اللہ کی شان میں تمہارے نہ پکارنے کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جو تم نے جرم کیا اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ فسوف یکون لزاما، ان قریب تم اس عذاب کا شکار ہوگے۔ بدر میں آخری پھر ضربیں لگی فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ کے اندر بھی
کھلے عام اسلام کا ڈنکا بجایا گیا تو یہ سزائیں دنیا میں بھی ملتی رہیں اور قیامت والے دن بھی ملیں گی۔ یہ بات ایک ذہن میں رہے کہ مضارع کا معنی دو زمانوں میں ہوتا ہے، حال اور مستقبل میں۔ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو پڑھا ہے عمل کی توفیق